دارو پیئیں گے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائیں گے، دارو پیئیں گے جوانی میں موت آئے گی۔ خدا کے واسطے خود کو بچا لیجئے، آپ کی نسل اس بلا سے بچ جائے۔ دو تین مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رستم نے پوچھا مسلمان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ کہا مسلمان جوان زنا نہیں کرتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، مسلمان جوان دارو نہیں پیتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، رات میں جاگتا ہے، صبح گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زمین سے اس کا رشتہ آسمان والے سے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غالب رہتا ہے، دوسرے کو شکست دیتا ہے۔ بابر بادشاہ آیا اس ہندوستان میں حملہ کیا، شکست کھا گیا۔ اس نے پوچھا کیوں میں ہار گیا؟ کہا دو وجہ سے، کہ تم دارو پیتے ہو، بہادر نہیں ہو، اس لیے تم ہار گئے۔ اس نے اب ہمت باندھ لیا اور کہا کہ میں آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا، اور چوٹی سے اس نے ہمت لے لیا کہ ایک بار چڑھتی ہے 50 بار گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر چڑھ جاتی ہے۔ اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے جو دوبارہ ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تو جیت گیا، میدان جیت گیا، اور خاندان میں سینکڑوں سال کے لیے حکومت دے کر کے چلا گیا۔ دارو چھوڑنے پر حکومت ملتی ہے، دارو پکڑنے پر حکومت چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی سے، پورے سماج سے دارو، پورا سماج دارو سے انشاءاللہ پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت بہت چلاک تھی، جوان کو بلایا، دروازہ بند کر دیا، کہا تم کو 3 گناہ میں 1 گناہ ضرور کرنا پڑے گا، تب تو دروازہ کھلے گا، ورنہ دروازہ نہیں کھلے گا، تمہاری جان بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گی۔ کہ یا تو تم کو دارو پینی پڑے گی، یا تو مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، یا تو میرے بچے کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب وہ جوان سوچنے لگا یار دروازہ بند ہے، جان جائے گی، آبرو چلی جائے گی، آبرو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے 3 کام میں کوئی 1 کام ضرور کرنا پڑے گا۔ تو اس نے سوچا قتل کروں گا یہ بھاری گناہ، زنا کروں گا بھاری گناہ، سب سے چھوٹا گناہ اس نے شراب کو سمجھا۔ ایک گلاس شراب اٹھا کر کے جیسے ہی حلق کے نیچے اتارتا ہے، اس کے سر کے اوپر نشہ آیا۔ نشہ میں جب وہ آیا تو سب سے پہلے معصوم کو قتل کر دیا، اس کے بعد عورت سے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ایک شراب آئی سارا گناہ ہو گیا۔ میں اپنے جوان سے ایک وعدہ لیتا ہوں، آپ ہم کو وعدہ دیجئے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں کہ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ انشاءاللہ شراب سے، زنا سے، گانے سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ آج گناہ کریں گے، کل فرصت سے توبہ کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ عورتوں کا پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، لڑکی کنواری ہے ابھی، اس کی شادی نہیں ہوئی، جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کو 1 نماز کا ثواب 10 نماز ملتا۔ جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہوئی، اب وہ نماز پڑھتی ہے تو 1 نماز پر اس کو 21 نماز کا ثواب ملتا۔ فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، پیٹ میں بچہ آ گیا، جیسے ہی اس بچے کی آمد پیٹ میں ہوئی ہے، ماں بن گئی ہے، پیٹ میں بچہ آ گیا، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔
جیسے ہی وہ بچہ بڑھا، ماں کو اب بیٹھنے میں تکلیف ہے، لیٹنے میں تکلیف ہے، وزن بچے کا بڑھتا جا رہا، ماں بیچاری تکلیف اٹھا رہی، نہ اس کو بیٹھنے میں بن رہا نہ لیٹنے میں بن رہا، اوہ کی آواز نکل رہی ہے، کبھی آہ کی آواز نکل رہی ہے، فرشتہ نام اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا۔ اب وہ وقت آیا، وقت آیا، وہ وقت آ گیا، 9 مہینے پورے ہو گئے، اب ماں بچے کو جنم دینے والی ہے، وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ بھائی دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے، ارے بھائی ادھر دھیان دیجیے، سائیڈ میں بات کر لیجیے، ضروری بات ہے، سائیڈ میں بات کیجیے۔ اب وہ 9 مہینہ پورا ہو گیا، 9 مہینہ میں جس وقت وہ بچے کو جنم دیتی ہے، موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اتنا بھیانک وہ درد ہوتا ہے، وہ موت کے منہ میں ماں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کبھی تو وہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے، کبھی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کا انقلاب دیکھیے، جب وہ عورت موت کے منہ میں چلی گئی تو اس کو گردن کٹانے والے شہید کے برابر اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ماں واپس آ گئی، موت کے منہ سے واپس آ گئی، بچے کو جنم دیا، تو اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ میکے سے سسرال آ رہی ہے بیٹی، آ کر کے دیکھا کہ ایک چپل یہاں ہے، ایک چپل وہاں، صرف اس نے سسرال میں آ کر کے ایک کام کیا ہے آتے ہی کہ اس چپل کو اٹھا کر کے وہاں جا کر کے جوڑا لگا دیا، اس چپل کو اٹھایا وہاں جوڑا لگا دیا، اس پر اللہ اسے اجر دیتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آگے جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے۔ 1 مہینہ ہوا ہے ابھی میکے سے سسرال آئی ہے، ماں باپ کی یاد ستانے لگی، شوہر کو فون کیا کہ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں، میری ماں بیمار ہے، میں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، میرا باپ بوڑھا ہے۔ ادھر شوہر نے اجازت دیا، اب یہ آ رہی ہے سسرال سے میکے آ رہی ہے، ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ 100 گناہ کو معاف کرتا ہے۔